آج جو موضوع ہے، واصف علی واصف جو تھے ہمارے ملک کا سرمایہ تھا، ہمیں ایک میسج دیا، نوجوانوں کو میسج دیا، اس قوم کو میسج دیا، اردو بولنے والوں کو میسج دیا۔ واصف علی واصف کی غیر ممالک نے ٹرانسلیشن کر کے انگلش میں بکس پرنٹ کی ہیں۔ تو واصف علی واصف جو تھے انہوں نے ہماری قوم کو جگایا۔ میں تو بچپن سے ان کو پڑھتا آ رہا ہوں اور ان کو گئے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کا میسج جو ہے ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ ایجوکیشن میں بھی ہونا چاہیے، واصف علی واصف کا میسج جو ہے اس کو لازمی قرار دیا جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں ایسا کوئی شخص نہیں ملے گا جو اسلام کی تعریف پیش کرے جس سے سارے پاکستانی مسلمان ثابت ہو جائیں، ناممکن ہے، آدھے لوگ تو ضرور کافر ثابت ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں ادب ہی قرآن کا حافظ ہے، جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا حافظ ہے، اگر ادب نہ ہو تو قرآن سینے سے صاف ہو جائے گا۔ جب ہم ماضی کو حال فوقیت دیتے ہیں تو ہم مذہبی آدمی بن جاتے ہیں، جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہیں تو سائنسی آدمی بن جاتے ہیں۔ سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے جبکہ مذہب ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں جوانی 16 سال کی عمر کا نام نہیں، ایک انداز فکر کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، ایک انداز زندگی کا نام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ایک شخص 16 سال کی عمر میں بوڑھا ہو جائے اور ایک شخص 60 سال کی عمر میں جوان ہو جائے۔ سانس کی موت سے پہلے بہت سی موتیں ہو چکی ہوتی ہیں، ہم سانس کو موت سمجھتے ہیں، حالانکہ سانس تو اعلان ہے ان تمام موتوں کا جو آپ روز مر رہے ہوتے ہیں۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہیں وہ اللہ سے نہیں بچ سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے کہ ہم چارہ سازوں کو چنگل میں آ گئے ہیں، قائدین کے نرگے میں آ گئی ہے قوم، خدا لیڈروں سے بچائے، خدا لیڈر سے ملائے۔ فرشتوں اور جنوں کے پاس عبادت تو ہے لیکن محبت اور عشق کی مستی جو ہے انسان کا نصیب ہے۔ اے مالک تو ہمیں وہ زندگی دے کہ ہم بھی خوش رہ سکیں اور تو بھی راضی رہے۔ خود شناسی نہ ہو تو خدا شناسی کا عمل ممکن نہیں، خود شناسی نہ ہو تو خدا شناسی کا عمل ممکن نہیں۔ اچھے مقصد کی محنت اگر ناکام بھی ہو جائے تو بھی کامیاب رہے گی۔ ہم جن کو رخصت کرتے ہیں وہی ہمارا استقبال کرتے ہیں۔ جھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا شخص، جھوٹے معاشرے میں عزت کے نام سے مشہور ہونے والا شخص ذلت میں ہے۔ جو بات آپ کے دل میں اتر گئی وہی آپ کا انجام ہے، جس خیال میں آپ مریں گے وہی آپ کی عاقبت ہے۔ ہم زندگی فرعون کی چاہتے ہیں اور عاقبت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے اتنا اسلام کافی ہے جتنا قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس تھا۔ آج اتنا مشکل دور ہے، نیکی نہیں ہو سکتی مگر پھر بھی مساجد بھری پڑی ہیں۔